کہ اگر مجھے پارٹی واپس لے لیتی ہے اور خان صاحب سے آپ ملاقات کرتے ہیں تو آپ بھی کوئی کامیاب احتجاج کرنے کی کوشش اور کاوش کریں گے، جو کہ اچھی بات ہے. تمام لوگوں کو اپنے لیڈر کی بات بھی ماننی چاہیے، سننی بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے. بٹ ایک سملیرٹی ہے تمام تر پارٹی کے اندر، وہ یہ ہے خان صاحب کی رہائی. اس پہ علیمہ خان صاحبہ بھی ہمیشہ بات کرتی ہیں، بٹ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب علیمہ خان صاحبہ کو بات کرتی ہیں آپ اس پہ تنقید کر دیتے ہیں. ابھی آپ نے ریسنٹلی پراچا صاحب کے ایک پروگرام میں، سینئر صحافی ہیں ہمارے، بڑے اچھے سینئر ہیں، کلیگ ہیں، ان کے شو میں آپ نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ اسٹیبلشمنٹ کی بندی ہیں اور ان کے جو بیٹے ہیں شیر شاہ، وہ دونوں جو ہیں وہ گرفتار کیوں نہیں ہوتے. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں؟ اتنا سنگین الزام لگایا آپ نے علیمہ خان صاحبہ پہ. حوالے سے مختصر اتنا ہی کہوں گا کہ مجھ پہ یہ الزام انہوں نے لگایا، اس الزام تراشی کا میں نے جواب دیا ہے. اب الزام تراشی کا جواب دینا تو میرا حق ہے. ویسے آپ کو ایک مشورہ بھی آیا ہے فواد چودھری صاحب کی طرف سے، آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے مشورہ یہ دیا ہے کہ ویسے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا غصہ جائز ہے، آپ کو پارٹی سے جس طریقے سے نکالا گیا، فیملی کی خواتین پر تنقید سے تھوڑا سا اجتناب برتا کریں، خاص کر کے میڈیا پر آ کر کم از کم. تو آپ مشورہ مانت ہوتی ہے، لے لیں ویسے ان کا مشورہ. فواد چودھری صاحب کے ٹویٹ کا میں مشکور ہوں، ان کے مشورے کا. اور یقیناً مجھے یہی مشورہ محترم اسد قیصر صاحب نے، میری بہن شاندانہ گلزار، شہریار افریدی صاحب اور دیگر پی ٹی آئی کے اکابرین نے دیا ہے. یہ ہے میں ان سب کے سامنے یہ جب پارٹی سے بھی نکال دیا، 1 سال سے گالم گلوچ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں، تو پھر یہ مجھ پہ الزام تراشیوں کا حق تو نہیں بنتا ہے نا. مجھے ہمارے والدین نے ہمیں بچپن میں سکھایا تھا کہ چاہے کوئی بھی آپ کی توہین کریں تو توہین کرنے والے کو اسی وقت روکیں، ورنہ اگر آپ نہیں روکتے ہیں وہ راستہ بنا لیتے ہیں. تو لہٰذا میں تو الزام تراشیوں کا جواب دیتا ہوں. میں اپنے تئیں، میری کیا جرت مجال کہ میں خان کی بہن پہ اپنے تئیں اٹیک کروں. لیکن اگر وہ باز نہیں آتے ہیں، کافی کر دیا ہے نا، بس ختم کریں. میرا کیا ان سے مقابلہ ہے، میرا ان سے کیا سروکار ہے، میری کیا ان سے لڑائی ہو سکتی ہے. لیکن آئے دن کوئی نہ کوئی بیان آ جاتا ہے. یہی الزام جو آپ مجھے ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اس سے پہلے تو گالیوں سمیت محترمہ نے مجھ پہ لگایا. آپ نے اسد قیصر کا ذکر کیا ہے. ایک پریس کانفرنس کل ہوئی ہے، اس میں اسد قیصر صاحب موجود تھے، محمود خان اچکزئی صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، محمد زبیر صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکر. پریس کانفرنس میں اہم بات یہ کی تھی انہوں نے کہ انہوں نے معافی مانگی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے معاملے پر. حالانکہ ویسے آپ کو اور مجھے دونوں کو یاد ہوگا اور دیکھنے والوں کو بھی کہ باجوہ صاحب کو تو حکم ثانی ایکسٹینشن جو ہے وہ خان صاحب خود دے رہے تھے. یہ بات خان صاحب نے آن ریکارڈ ایک جلسے میں بھی کی تھی اور پرویز خٹک صاحب کے ہاتھ پیغام بھی بھجوایا تھا. اب اس کے 2 دیکھنے کے پہلو ہیں. ایک تو وہ یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے، لیکن میرا والا پہلو یہ ہے کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ معاملات مزید پیچیدہ ہوئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ معافی مانگ کے ٹھیک کیا کہ یہاں پہ سٹوری جو ہے ختم ہو جائے گی؟ آپ کی بات درست ہے. بدقسمتی ہے ہمارے پاکستان میں جمہوری نظام کی کہ جب وقت ہوتا ہے ہمت دکھانے کا اور جمہور کے ساتھ وابستگی دکھانے کا، تو اس وقت جو ہیں ہم وہ کر پاتے ہیں جن کی ہم سے توقع نہیں ہوتی ہے. اور یہ فیصلہ اگر غلط تھا تو میرا خیال ہے کہ اس کا ادراک رجیم چینج کے وقت پاکستان تحریک انصاف کو ہو چکا تھا. سیاسی ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے کہ رجیم چینج کے وقت جو ہے وہ یہ ادراک خان صاحب کو دیر آیا درست آیا، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اعتراف سے آئندہ کے لیے اس ایسے عوامل کے ارتکاب پہ کوئی قدغن لگ سکتی ہے. حالات اگر سوٹ کریں گے، ضرورتیں ہوں گی اور وقتی تقاضے ہوں گے. لیکن یہ فیصلہ تھا کس کا؟ یہ تو بتائیں نا مروت صاحب کہ یہ ایکسٹینشن دینے والا فیصلہ کیا عمران خان صاحب کا تھا؟ کہاں سے آیا، کہاں سے تھا فیصلہ؟ پاکستان تحریک انصاف میں ایسے اہم فیصلے خان صاحب کی ہوتے ہیں. اچھا، یہ اس کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت جو ہے یہ جو جس پہ معافی مانگی جا رہی ہے، یہ ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سولی خان صاحب کا فیصلہ تھا. ویسے کیا ماضی کی باتوں کو ٹٹولیں، لیکن ایک اور چیز بھی ہوئی تھی. چلیں اس پہ تو معافی مانگ لی، اور وہ یہ چیز ہوئی تھی کہ جب عاصم منیر صاحب اپوائنٹ ہو رہے تھے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے اسے بڑا پولیٹیسائز کیا تھا، پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی تھی اور سب کچھ ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا ریمورس ہونا نہیں چاہیے؟ میرا خیال ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی پارٹی کو ایک جرنیل سے معافی مانگنی چاہیے صرف اس بنیاد پہ کہ مبینہ طور پر کرٹیسائز کیا تھا. ایک بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے سرکل میں یہ
فیلنگز ہیں کہ ان کی جو اپائنٹمنٹ تھی اس کو پی ٹی آئی نے متنازع بنانے کی کوشش کی تھی اور خان صاحب شاید کوئی جلسہ یا ریلی نکالنا چاہتے تھے، لیکن خان صاحب سے اس ایشو پہ اسپیسیفکلی میری بھی بات ہوئی تھی۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ امپریشن بڑا غلط بنا ہے، باقی جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اگر خان صاحب وزیر اعظم ہوتے تو وہ خان صاحب کی چوائس نہ ہوتے، لیکن جو پونے 3 سال میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، اس کے بعد پی ٹی آئی سے یہ توقع کرنا کہ معافی بھی مانگ لیں، اس سے بہتر ہے کوئی ناک میں چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں، مجھے ایک اور مسئلے پہ ذرا رہنمائی چاہیے آپ کی، وہ یہ کہ مشال یوسف زئی صاحبہ سینیٹر بنی تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا یہ میرٹ پر نہیں بنی، آپ بھی سمجھتے ہیں وہ میرٹ پر نہیں بنی ہے؟ میرٹ تو خیر سینیٹر اور ایم این اے بننے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، نہ ڈگریاں تو نہیں دیکھی جاتی ہے، نہ کسی کی کامیابیاں دیکھی جاتی ہیں، نہ اس کا پولیٹیکل ورک دیکھا جاتا ہے، یہ تو ہر سیاسی پارٹی میں پسند اور ناپسند ہوتی ہے، تو لہٰذا میرٹ تو سرے سے کوئی نہیں ہوتا ہے۔ البتہ جہاں تک مشال یوسف زئی کے الیکشن کا تعلق ہے، اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ چاہے تمام سیاسی قیادت بشمول بہنیں اور علی امین خان بھی ہو یا پی ٹی آئی وہ ایک طرف پہ ہو، لیکن بشرا بی بی کی حمایت جو ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پسند یا ناپسند کی وجہ سے ہوتی ہے، اور آپ نے بھی لاسٹ میں بولا کہ بشرا بی بی صاحبہ کے گروپ کی تھی، شاید اس کو پلیز دوبارہ ایکسپلین کیجیے گا، اسی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ نے ان کو آن میرٹ نہیں کہا؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور باقی سب کے مقابلے میں ان کی جو سفارش ہیں وہ مقدم ہوتی ہے، اور مشال یوسف زئی نے جو ہے اپنی وزارت تجدید تھی اپنی بشرا بی بی کے لیے، جب انہوں نے 26 نومبر کے سانے پہ اس کے موقف کی تائید کی اور علی امین خان نے ناراض ہو کے پھر ان کو ہٹا دیا تھا، اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بشرا بی بی کی وجہ سے ہٹی تھی، تو لہذا یہ واحد اس کی ترجمان تھی، بری دنوں میں اس کے ساتھ پیری، میرے اس کے ساتھ اپنے کوئی مراسم ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر بشرا بی بی کو پسند ہے تو جس طرح اور لوگ سینیٹر بنے ہیں وہ بھی کوئی میرٹ پہ تو نہیں آئے ہیں، یہاں پہ ماں سوائے مراد سعید اور فیصل جاوید کے، یعنی آپ غالباً مرزا آفریدی کے نام کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ آپ ان کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن ان کا نام تو علی امین گنڈا پور صاحب نے نہیں ڈالا تھا لسٹ میں؟ ان کا نام شبلی فراز صاحب نے دیا تھا اور علی امین خان نے تائید کی ہے، بہرحال جو بھی ہے اب تو چلے ان کا نام آپ کہہ رہے ہیں کہ شبلی فراز صاحب نے دیا تھا۔ اچھا مروت صاحب ایک اور بات آج کلیئر کریں کہ خان صاحب کے بیٹوں نے پاکستان آنا تھا اور یہ پورا پلان تھا، پھر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ان کا نائکاپ ایک کا گم گیا، ایک کا مل نہیں رہا، انہوں نے ویزا بھی اپلائی کیا، ویزا بھی نہیں ایشو کر رہے، یہ کیا وجہ کیا ہوئی؟ وہ پاکستان کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ نائکاپ نہیں مل رہا یا وجہ کچھ اور ہے؟ میرے خیال ابتدا سے نہیں آ رہے تھے، ایک شوشہ تھا چھوڑا گیا تھا کہ شاید 5 اگست کو، انہوں نے تو 5 اگست کی تحریک میں شرکت کرنی تھی نا، بیسیوں باتیں ایسی ہوتی ہیں سیاسی وجوہات پہ کہی جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ شوشہ چھوڑا تھا سیاسی طور پہ پوائنٹ سکورنگ کا، ان کے بیٹوں نے پاکستان آنا نہیں تھا۔ چلیں لاسٹ میں 2 بڑے امپورٹنٹ سوال میں کر لیتی ہوں۔ ایک زمانے میں فیصل واؤڈا صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، آج وہ پاکستان تحریک انصاف پہ تنقید بھی کرتے ہیں، انہوں نے ایک ان کا پرانا کوئی کلپ وائرل ہوا تھا، اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ویسے تو انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی ہوئی جو وائرل ہوئی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو پلیٹلیٹس کی رپورٹ تھی وہ ان کے گھر میں بیٹھ کے تیار ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس سے متعلق میرا سوال یہ کہ خان صاحب کو پھر اس کا مطلب علم تھا کہ نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھیجا جا رہا ہے اور کیسے بھیجا جا رہا ہے، تو اور پھر کیبنٹ میں خاتون رو بھی پڑی تھیں، خان صاحب نے خود بتایا تھا، شیریں مزاری صاحبہ غالباً رو پڑی تھی، تو یہ فیصلہ خان صاحب نے کیوں لیا نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے والا؟ میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے جب باہر بھیجا جا رہا تھا تو لازماً جو ہے حکومت وقت کو اعتماد میں لیا گیا تھا، لیکن جو انہوں نے بات کی ہے فیصل واؤڈا صاحب نے کہ جی وہ کسی جانور کا نام لیا کہ وہ بیمار تھا، یہ احترام آدمی گری ہوئی بات ہے، میں اس طرح کی باتیں جو ہیں۔ اچھا لیکن مجھے یہ تو کلیئر کر دیں کہ یہ کیبنٹ کو یا گورنمنٹ کو اعتماد میں کس نے لیا تھا؟ فیض حمید نے لیا تھا یا جنرل باجوہ نے لیا تھا؟ میرے خیال ہے دونوں نے آن بورڈ رکھا ہوگا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پنجاب کی گورنمنٹ جو تھی پی ٹی آئی کی تھی اور انہوں نے جو ہیں ان کی بیل الاؤ کی تھی، لہٰذا وہ حکومت آن بورڈ تھی، اور
ساری چیزیں جو ہیں وہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپس اس کی وقت جب نواز شریف صاحب کو بھیجا جا رہا تھا، مروت صاحب وقت ختم ہو گیا ورنہ میں اور سوالات آپ سے کرتی، وہ اعتماد میں باجوہ صاحب اور فیض حمید دونوں نے لیا تھا، یعنی خان صاحب ایسے ہی فیضیاب نہیں ہوئے تھے.